70 سے زائد قسمیں جس کے درجے اللہ کے نبی نے فرمایا جو سب سے ہلکا درجہ جس کا گناہ اتنا ہے کہ جیسے وہ اپنی جنم دینے والی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ لوگوں ایسے نہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں روکا سود سے، اور سب سے بڑی بات جس دن سود ختم ہو جائے گا دنیا سے جہود و حنود ختم ہو جائے گی۔ جاؤ اسرائیل کی، امریکہ کی معیشت پڑھ کے دیکھو، 2 چیزوں کے اوپر قائم ہے۔ پہلے نمبر کے اوپر سود، دوسرے نمبر پر جوا، جو ساری دنیا کے اوپر گراتے ہیں، اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان ان کے چکر میں آتے ہیں اور ایک ایک کر کے سود کے ذریعے مسلمان ملکوں کا شکار کر رہے ہیں۔ رات کا اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا، ان کا RPG وہ بھی اللہ کو پیارا ہوا، دیگر مقامات کے اوپر ٹارگٹ کیے۔ جاؤ دیکھو ہمارے جب پچھلے دنوں ہمارے ملک کے اوپر جنگ کا سما ہوا، یہ ڈرون آئے، یہ کن پیسوں سے آئے؟ ذرا تو کرو، یہ وہی پیسے ہیں جو سود کے پیسے، جب سے اس ملک پاکستان نے سود لیا اقساط کے اوپر، یہ ملک پاکستان اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکا۔ وجہ یہ ہے اگر گندگی بندے کے جسم کو لگ جائے، گندگی کے ساتھ اپنے جسم کو کبھی بھی دھویا نہیں جاتا۔ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگر پیشاب کا چھینٹے لباس پہ پڑ جائیں تو لوگوں صاف پانی استعمال کیا جاتا ہے، کبھی پیشاب کو دھونے کے لیے کبھی پیشاب استعمال نہیں کیا جاتا۔ ہمارے مسلمان حکمران کیا کرتے ہیں جناب؟ معیشت کو سہارا دینے کے لیے سود در سود دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات، میری بات دور نہ نکل جائے، پچھلے دنوں جب بھارت نے حملہ کیا، ہمارے آرمی چیف صاحب نے ایک نام جو قرآن پاک سے لیا، بنیاد مرصوص، اور اسی حساب سے ایک آیت کا انتخاب کیا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ آپ لوگوں نے دیکھا حالانکہ ایک پوری جناب آٹے کی تھالی ہو اور جتنی حیثیت نمک کی ہوتی ہے، اسی طرح انڈیا اور ہمارے پاکستان کا وہی حیثیت ہے کہ پوری تھالی آٹے کی وہ بھارت اور ایک نمک برابر پاکستان ہے، مگر اپنے سے 10-20 بڑی گنا بڑی طاقت کو اگر شکست مسلمان ایک قرآنی آیت کے ٹکڑے سے دے سکتا ہے، تو آؤ اگر سود چھوڑ دو گے انشاءاللہ چند دن کی مشکل ہوگی یہ ملک پاکستان دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ ہم نے سود کے لیے یہ کہا ہمارا ملک پاکستان دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا تھا لوگوں سود نہیں لینا، سود کا کاروبار نہیں کرنا۔ اور چھٹے نمبر میں لوگوں جس کی وراثت بنتی ہو اس کا حق ضرور دینا، جس کی وراثت بنتی ہو، وراثت میں جس کا حق بنتا ہو لوگوں ضرور ادا کرنا۔ یہاں تب تک ہماری بہن ہمارے گھر میں آ سکتی ہے جب تک وہ حصہ نہ مانگے۔ یہ بڑی تلخ حقیقت کہ جب وہ حصہ مانگ لے بھائی اپنی بہنوں کا داخلہ بند کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا، سبب کیا؟ قرآن سے دوری، حدیث سے دوری۔ اور میرے بھائی میرے دوست یہ بات مت بھولنا کہ جس نے کسی کی ناحق ایک بارش زمین کے اوپر قبضہ کیا اس کو حق نہ دیا، جابر بن کے بیٹھا رہا، فرعون بن کے جائیداد کے اوپر بیٹھا رہا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ قیامت کے روز ساتوں زمینوں ساتوں آسمان کا توق بنا کے اس نافرمان کے گلے میں ڈال کے کہیں گے یہ ہے اس کی سزا۔
کہ جو تم نے کسی کی حق زمین کے اوپر ایک بلش قبضہ کیا تھا. یہ ہمارا پیارا مذہب جس کو اسلام کہا جاتا ہے، جس نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر وراثت کے حقدار بنائے حقدار. اور جو کسی وراثت کے حقدار ہوتا ہے مرنے والا، اس کے بارے میں کوئی وصیت بھی نہیں کر سکتا. میری بھی بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اگر بندے کے پاس 100 روپیہ ہو، 33 روپے کا حق رکھتا ہے اپنی مرضی سے، وہ جس کو چاہے اس کو اختیار دیا اسلام نے، وہ دے سکتا ہے، وصیت کر سکتا ہے کہ یہ میری جائیداد میں سے، میرے روپے پیسے میں سے یہ اس کو دے دینا. مگر اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتا کہ جس کو اسلام نے اس کی وراثت میں حقدار بنایا ہے. باپ اپنی بیٹی کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، بیٹے کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، اور وصیت صرف ان کے علاوہ کسی کے لیے کر سکتا ہے. اگر باپ اپنی مرضی کے ساتھ اپنے وارث کے لیے کوئی وصیت کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو حق دیا ہے. اور جو اگر بیٹا ہے تو 2 گنا، اگر بیٹی ہے تو 1 گنا، اگر بیوی ہے 1/8 حصہ اس کا. اللہ کے نبی نے، اللہ نے بتا دیا کہ یہ شریعت ہے. اگر کوئی بھی مرنے والا غلط کرے گا وہ اپنی قبر کے اوپر بوجھ بنائے گا. لہذا کام وہی کرے کہ جو اسلام نے، شریعت نے اسے حق دیتا. 7 نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں امانتوں کی حفاظت کرنا. اگر کوئی تمہیں امانت دار سمجھ کے تمہارے پاس پیسہ رکھوائے، سونا رکھوائے، جب تمہیں کہے میرا پلاٹ ہے، میرا مکان ہے، حفاظت کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں. اگر کوئی تمہیں امانت دار سمجھ کے اپنی امانت تمہارے ذمہ کر دے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی امانت ہڑپ کر جاؤ، کھا جاؤ. یہ سمجھو کہ اس کا تمہارے اوپر اعتماد کتنا تھا. یہ دیکھو تمہارے اوپر اس کا اعتماد کتنا تھا کہ تمہیں اس نے امانت دے دی. جب بھی وہ امانت طلب کرے واپس کرو. کوئی پیسے کی شکل میں ہو، مکان کی شکل میں ہو، پلاٹ کی شکل میں ہو، یا کسی بھی شکل میں ہو، اگر کوئی امانت دینے والا تمہیں امانت دیتا ہے، جب بھی وہ واپس مانگے تو لوگوں اس کی امانت کو واپس کرنا. اگر کوئی امانت کو واپس نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں مجرم بھی ہے، گناہ گار بھی ہے، قطار بھی ہے. 8 نمبر پہ اللہ کے نبی بڑی پیاری بات ہمیں سمجھا کے اپنے خطبے کو مکمل کر دیا. فرمایا ترکتم فیکم امرین لم تضلوا لم تمسکم بہما. کہ لوگوں میں اللہ کا نبی تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں. 2 چیزیں جب تک تم ان 2 چیزوں کو پکڑے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. کون سی 2 چیزیں؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، اور دوسرا میری سنت. یا کتنی پیاری بات کہی. سارے جھگڑے، لڑائیاں، فسادات جہاں کے ختم. فرمایا جو بندہ اس قرآن کے ساتھ جڑا رہے گا گمراہ نہیں ہوگا. میری سنت کے ساتھ جڑا رہے گا گمراہ نہیں ہوگا. ایک میرا ٹائم ہو گیا، چھوٹی سی بات سمجھا کے بعد ختم. مثال کے طور پہ اگر کسی عالم دین سے کوئی سوال کرنا ہو کسی مسئلہ میں، یہ سوال نہ کرو
کہ اے عالم دین صاحب اس مسئلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میری بات کو دوبارہ سنیے کہ اگر کسی عالم دین سے کوئی سوال کرنا ہو کسی مسئلہ کے بارے میں، ان سے یہ نہ کہیں آپ کی اس مسئلے کے بارے میں کیا رائے ہے، بلکہ یہ سوال کرو اللہ کے نبی اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میری بھی بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سوال یہ نہ کرو آپ کی کیا رائے ہے، مجھے جواب دیں، مجھے سمجھائیں۔ مثال کے طور پہ ایک بات کرتا ہوں، ہمارے یہاں مر جاتا ہے، ہم دوسرے دن رسم کل، رسم دسواں، رسم 40واں کرتے ہیں۔ اگر کسی عالم دین سے پوچھنا ہو تو پوچھیں، یہ نہ پوچھیں کہ ہمیں بتائیں آپ کی رائے کیا ہے۔ سوال یہ کریں، سوال یہ کریں اللہ کے نبی نے رسم کل کیسے ادا کی، رسم دسواں کیسے کیا، رسم 40واں کیسے کیا، کیا پڑھا، کیسے پڑھا، کتنے دن بعد کیا، اور کون سے صحابہ موجود تھے۔ اگر تو وہ جواب دے وہ سچا، اگر نہ دے تو آؤ، اللہ کے نبی نے کہا تو آ جاؤ، گمراہ نہیں ہوگے اتنی دیر تک کہ جب تک اس قرآن کو تھامے رکھو گے۔ گمراہ بولو ذرا، گمراہ نہیں ہوگے جب تک قرآن کو تھامے رکھو گے، جب تک میری سنت کو تھامے رکھو گے۔ اگر میں بھی گناہ ہو، میری ذات بھی گناہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، مجھ سے بھی یہ سوال نہیں کرنا آپ کی رائے کیا ہے، بلکہ سوال یہ کرو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، تب جا کے وہ بندہ گناہ نہیں ہوگا، وہ ذلت کے دہانے کے اوپر نہیں پہنچے گا کہ جب سوال یہ کرے گا اللہ کے نبی نے کیسے کیا، صحابہ نے کیسے کیا، قرآن کیا کہتا ہے۔ آؤ ایک دعا کرنے لگا، آمین کہہ دینا۔ الہی جب تک ہماری سانس باقی ہے اللہ قرآن کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہماری سانس باقی ہے قرآن و سنت کے اوپر اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.